میرے محترم اور قابل احترام جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کی ممبران اور جنگی خواتین ونگ کی چیئرپرسن عاشیہ خان اور دیگر تمام دوستوں کو میری طرف سے سرخ سلام۔ گفتگو کا بہت بڑا سلسلہ جاری ہو رہا ہے اور آگے چل کر مزہ بھی آئے گا اور ہماری جو علم ہے، ہماری جو کاوشیں ہیں، اس میں نکھار بھی آئے گا۔ اور ابھی تک جو گفتگو میرے دوستوں کی، میرے بھائیوں کی، میرے ممبروں کی تھی، اس کا معیار کچھ تھوڑا سا کم تھا، اور اس معیار کو بڑھانے کے لیے، اس معیار کو اپروچ کرنے کے لیے مطالعے کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مقامی مطالعہ ہو، چاہے وہ نیشنل مطالعہ ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل مطالعہ ہو۔ تاریخ، جغرافیہ اور قوموں کے کلچرز، قوموں کی تعلیم، قوموں کا مزاج اور قوموں نے کیا ایجادات کی ہیں، اس سے واقف ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر انسان کی گفتگو معیاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا وسیع مطالعہ ہی ہماری گفتگو کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یورپ کی تاریخ، برصغیر کی تاریخ اور مختلف سماج اور معاشروں کی تاریخ پڑھنا چاہیے، اور تاریخ پڑھتے وقت ہمیں جزلیاتی تاریخ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ جو جزلیاتی انداز سے آگے بڑھتا ہے تو اس کی جزلیاتی تاریخ کا واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کے اندر ابھی بڑے نام شامل ہو گئے ہیں، اور اس وقت ایکس پرنسپل عبدالصمد خان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہو گئی کہ چاچے نے اس طرف بھی رخ کیا۔ یقیناً جب وہ سرکاری بڑے عہدے میں تھے تو وہ لکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ریاست کا کچھ قانون اس طرح کا ہے کہ جب کوئی آدمی بڑے عہدے میں پہنچتا ہے تو اسے بڑے احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ لیکن میں انہیں ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف بھی کچھ اپنا ہاتھ اور ذہن اور قدم بڑھایا ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت بڑا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ڈالیں گے۔ اور میں ان کی صاحبزادی عاشق خان، جو جنگی ونگ یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کی چیئرپرسن ہے، ان کو بھی کہوں گا، اور دیگر میں اپنی بہنوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی گفتگو میں شامل ہوں، کہ کوئی انسان کسی کو کھاتا نہیں ہے۔ اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے، اسے اپروچ دینے کے لیے، اس سماج کی چھوٹی چھوٹی سوچوں کو کچلنے کے لیے بڑی سوچ کا، بڑے پن کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جو لوگ بڑا سوچتے ہیں، بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہیں تاریخ رقم کرتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ مثلاً ہم میں سے کسی نے بھی سقراط، افلاطون، ارسطو، تھیلیس، انگزیمنیز اور پائتھاگورس کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے تاریخ میں ان کا ایک مقام اور ان کا ایک نام دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ذہنی افق کے عروج پر تھے، اور انہوں نے بہت بڑی ذہنی تبدیلی کا بیڑا اٹھایا، اور اس وقت کے گریک، یونان کی میتھولوجی کو چیلنج کیا، اور وہ روایتی سوچ کو چیلنج کیا، اور ایک نئے سماج اور ایک نئی سوچ اور نئی فکر اور ایک نئے فلسفے کی بنیاد رکھی۔ اگر تھیلیس نہ ہوتا اور نظریہ وجودیت کبھی بھی وجود میں نہیں آتا۔
فیلیس وہ واحد شخص تھا، واحد سائنسدان تھا، واحد فلسفی تھا جس نے نظریہ وجودیت کا وجود رکھا، اور آج تک نظریاتی بحث جو چلتی ہے کہ آدم کیا ہے، یہ اس کا آغاز اس نے کیا تھا۔ میں جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کے دوستوں کو ضرور تاکید کروں گا کہ وسیع مطالعہ کریں، وسیع تاریخ پڑھیں، پھر گفتگو میں شامل ہو جائیں اور ہمیں سکھانے کا بیڑا اٹھائیں، کیونکہ ہر وقت انسان طالب علم دیتا ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو۔ میں چاچا عبدالصمد خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور مزید بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور امید ہے کہ جنگی یوتھ ویلفیئر ادبی کمیٹی کی رہنمائی کریں گے اور وہ سرپرست اعلیٰ ہوں گے۔ تھینک یو۔